السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک نئی انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ احمد، حسان اور علی میرے بچپن کے دوست ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے وہ لوگ دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ ایک سال پہلے جب وہ پاکستان واپس آئے تو ہم دوستوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ اسی دن ہمارا سوات جانے کا پروگرام بن گیا۔ خیر ہم گاڑی پر سفر کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ایک ہفتہ پہلے ہی ٹرین کی ٹکٹیں خرید لی تھیں۔ ہفتے کے دن ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم نے ٹرین میں خوب مستی کی اور سوات تک کا سفر بہت ہی اچھا رہا۔ ہم نے وہاں ایک رات کے لیے میرے دوست کے ماموں کے ہاں رکنا تھا تو ہم وہاں چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی ہم لوگ اپنا سامان لے کر اپنی اگلی منزل کی طرف نکل گئے۔ ہم لوگوں نے ایک پہاڑ پر ایک ہوٹل بک کیا اور وہاں اپنا سامان رکھ دیا۔ وہاں کے لوگ ہمیں تھوڑے عجیب لگے، لیکن ہم نے زیادہ غور نہیں کیا اور ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں سے ہمارے ساتھ خوفناک واقعات ہونے شروع ہوئے۔ پہلے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ہمیں ایسی خوفناک آوازیں آئیں کہ ہم سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، لیکن پھر ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی جانور ہے، لہٰذا ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جیسے جیسے ہم وہ پہاڑ چڑھتے رہے ویسے ویسے وہ آوازیں تبدیل ہوتی رہیں۔ ابھی ہم نے آدھا پہاڑ ہی چڑھا تھا کہ میرے دوست حسان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، لہٰذا ہم وہیں پر تھوڑی دیر رک گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں پر رکے تو میرے دوست چلانے لگے۔ میں بھی ڈر گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بغیر کچھ بولے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک خوفناک سی عورت کھڑی تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا تھا اور اس کے لمبے بال اس کے خوفناک چہرے پر پڑ رہے تھے۔ ہم لوگ وہاں سے بہت جلدی میں بھاگے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور تیزی سے وہاں سے بھاگے۔ اب شام ہو چکی تھی اور اندھیرا ہونے لگا تھا۔ ہم بھاگتے بھاگتے اسی ہوٹل میں پہنچے۔ ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے رات کے اندھیرے میں کہیں نہیں جانا چاہتے تھے۔ ہم نے رات اسی ہوٹل میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم لوگوں نے کسی طرح اپنے خوف کو کم کیا اور ہوٹل کے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا۔ ایک شخص ہمیں کھانا دینے آیا۔ اس شخص کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھی اور وہ دیکھنے میں بھی بہت عجیب تھا۔ خیر وہ ہمیں کھانا دے کر چلا گیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور اپنا سارا سامان پیک کر لیا کیونکہ ہم صبح ہوتے ہی وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ آدھی رات ہوئی تو ہم سب دوستوں کی اچانک آنکھ لگ گئی۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلی وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خوفناک منظر تھا کہ جب ہم لوگ اٹھے تو وہاں پر کوئی ہوٹل نہیں تھا اور نہ ہی کوئی شخص وہاں موجود تھا۔ ہمارا سامان اور ہم وہاں پر یوں زمین پر پڑے تھے کہ جیسے ہمیں وہاں کسی نے باندھ کر رکھا ہو۔ اس وقت ہم نے نہ کچھ آگے دیکھا نہ پیچھے۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگے۔ وہ پہاڑ آبادی سے تھوڑی ہی دور تھا جہاں وہ ہوٹل تھا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے آبادی میں پہنچ گئے۔ ہم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے ہم سے گھبرانے کی وجہ پوچھی۔ ہم نے انہیں ساری بات بتائی۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ بہت زیادہ خوش قسمت ہو جو وہاں سے زندہ واپس آ گئے ہو۔ اس پہاڑ کو جنوں کی وادی کہا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ جن رہتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں چلا جائے تو وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً لاہور واپس آ گئے۔ ہم سب دوست کچھ عرصہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ وہ واقعہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک واقعہ تھا جو آج تک ہم نہیں بھلا سکے۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی بہت سی سٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔